شوہر فوت ہو جائے، بیوی جوان ہو، دیوروں کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی۔ دیور ہی تو عورت کے لیے موت ہوتا ہے۔ عورت کا بھویں بنانا بالکل ناجائز ہے۔ جو اللہ نے بنائی ہیں وہ آپ کو بری کیوں لگتی ہیں؟ دیکھو نا، اللہ نے آپ کا ناک بنایا ہے تو اب ناک کٹوا کے پلاسٹک کا بنوائیں گی؟ کیا ہے؟ اللہ کی چیز بنی اس سے اچھی کوئی ہو سکتی ہے؟ بھائی فوت ہو جائے، دوسرا بھائی بھابھی کے ساتھ فون پر رابطہ کرے اور ماں کے گھر لے آنا چاہتا ہے، بالکل نہ جائے، نہ رابطہ کرے نہ کچھ۔ یہی جو دیور ہیں یہ بالکل خطرناک ہوتے ہیں۔ ماہواری روکنے کے لیے اور دوا استعمال کرے، بالکل کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خون رک جائے، نہ رکے تو پھر تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کہتے جی خاوند اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے؟ پکار سکتا ہے، کیوں نہیں پکار سکتا؟ لیکن لوگوں کے آگے نہ پکارا کریں، کیونکہ لوگ نام سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، سکنڈل بن جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو پکار سکتا ہے، جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پکارے۔ بیت اللہ میں نظر کی حفاظت نہ ہو تو گناہ ہوگا، بالکل گناہ ہوگا، بلکہ اللہ معاف کرے بربادی ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو قبل کے بجائے دبر یعنی الٹے راستے سے استعمال کیا ہے، اس پہ حضور پاک نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ باقی تم جانو، لعنتی بنو۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ، اے میری امت، میری قوم، تم ایسا گناہ کرتے ہو ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور یہ اتنا گندا گناہ ہے، چاہے بیوی سے بھی کرو یا کسی سے، کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ حتیٰ کہ امام حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ دونوں کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا جائے، اوپر پتھروں کی برسات کر دی جائے۔ تم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اب عورتیں بیچاری کیا کریں، وہ تو مجبور ہیں۔ میری دو بیویاں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑیں گی ہی، اور کیا کریں گی؟ تیسری کر لو تو نہیں لڑیں گی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ عربوں کا ایک نسخہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو بیویاں اگر ہوں تو لڑتی ہیں، انہو فی النارین، گویا کہ وہ دو آگ کے لکڑیاں ہیں جو اگر تیسری کر لو نا، اللہ کی رحمت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب تیسری آتی ہے نا، وہ دوسری والا ناز تو ختم ہو گیا نا کہ میں تمہاری سوکن ہوں، اب اس پر بھی تو سوکن آ گئی۔ پہلی خوش ہو جاتی ہے، اچھا مجھے تنگ کرتی تھی، آ گئی نا تمہارے اوپر، وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر طاقت ہو خرچے کی بھی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی، حقوق ادا نہ کر سکیں، خرچہ نہ ہو، پھر کبھی دوسری شادی بھی نہ کریں، تیسری تو تیسری رہ گئی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بڑی پرانی بات، میرے خیال میں اب تو فوت ہو گیا ہوگا، اللہ اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو صحت و شفا دے، فوت ہو گیا تو مغفرت کرے۔ اس نے بڑھاپے میں شادی کی، کوئی پیسے شیسے آ گئے، فصل شصل اچھا ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، کسی نے مجھے بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا چاچا سنا شادی کی ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو صرف خوش نہیں، محلے والے خوش ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں تو بیوی کے قابل نہیں، فائدہ تو محلے والے اٹھا رہے ہیں۔ سن کا بھائی کس پاگل نے کہا تھا شادی کر؟ کہتے ہیں جی بس پیسے آئے تھے، دماغ خراب ہو گیا، 2-4 روز میں پھوک نکل گئی، اب جناب ٹھیک ہے، چپ کر کے بے غیرت بن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میں کہا طلاق دو، جان چھوڑو، تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تو گناہ نہ کرے نا، تم کیوں گناہ کے شریک بنو؟ کہتے ہیں جی کہ میرے شوہر نے کویت میں شادی کی ہوئی ہے، 11 سال کے بعد مجھے پتہ چلا ہے
میرے پاس پاکستان میں 3 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے آتا ہے، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اس کو چاہیے کہ جتنا اس بیوی کو وقت دیتا ہے اتنا پہلی بیوی کو بھی وقت دے۔ اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت میں فالج زدہ اٹھے گا۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندی نہیں تھی، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے نوبہ بنایا ہوا تھا کہ یہ دن فلاں بیوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے 5 منٹ 10 منٹ، لیکن رات وہاں گزارتے تھے جس کی باری تھی۔ یہ ظلم ہے کہ تم کویت میں بیٹھے رہو، بیوی پاکستان میں پڑی رہے، کیونکہ تمہیں تو وہاں بیوی مل گئی، پھر وہ کیا کرے، وہ بھی وہاں کوئی شوہر ڈھونڈ لے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، یہ بے غیرتی برداشت کر سکتے ہو، یا پھر جان چھڑاؤ، اس کو طلاق دے دو، قصہ ختم، وہ جا کے بیچاری اپنی کوئی دوسری شادی کر دے۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بیوی تیری ہے اور 3 سال وہ اکیلے رہتی ہے۔ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں کو ایک ہی بستر پہ اکٹھے سلائے، ویسے تو کوئی منع نہیں، بیویاں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا تو انشاءاللہ تجھے سوتے ہوئے مار ڈالیں گے۔ صبح کو لوگ اللہ کی رحمت سے جنازہ ہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء، عورتوں کا شہید ہو گیا ہے۔